پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب احترام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات محترم، شوال محترم کا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج کے اس جمعہ مبارک پر بندہ مومن کی اللہ رسول کی بارگاہ میں کتنی عزت ہے، اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور تمام مومنین کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو کبھی نہیں جان سکتے۔ جو عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، اس عزت کو منافق کبھی جان نہیں سکتے۔ یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیں کہ بندہ مومن کی عزت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور دوسری وجہ یہ ہے کلمہ پڑھ کے اس نے اچھے اعمال کیے۔ اگر بندہ کلمہ پڑھ کے اعمال اچھے نہیں کرتا تو یقین فرمائے اس کی کوئی عزت نہیں۔ جیسا مرضی ہو، جس عہدے پر فائز ہو، کوئی بندہ قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ملک ہو، عوام ہو، جو مرضی ہو، اگر کلمہ پڑھ کے عمل اس کے صحیح نہیں ہے تو بندہ اللہ رسول کی بارگاہ میں برگزیدہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں برگزیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کلمہ بھی پڑھے اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی بھی بسر کرے۔ اگر کلمہ پڑھ کے بندہ عمل نہیں کرتا تو یقین فرمائے بغیر عمل کے بندے کی کسی کام کی زندگی نہیں، بغیر عمل کے کسی کام کی نہیں۔ اس کو قرآن مجید نے بارہا مقام پر اس کو بیان کیا، کئی جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام میں اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کیے، تو پھر ہے کیا ان کے لیے؟ فرمایا ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش بھی ہے، اور ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عزت والی روزی بھی ہے۔ یہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو بندہ ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بڑی عزت والی روزی ہے۔ کئی بندے ہوتے ہیں بیچارے کاروبار بھی کرتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مولوی صاحب کو تمیز شمیز دے دیں، کام نہیں چلتا۔ کام کیسے چلے بھائی؟ کام تو تیرا چلنا تھا اللہ رسول کو راضی کر کے، لیکن تو نے کام ہی ایسے شروع کر دیے۔ دوسری بات یہ ہے بندے کی تھوڑی انکم ہو نا، تھوڑی انکم بندے کی تھوڑی ہو، لیکن وہ جو خرچ کر رہا ہے نا جس جگہ پہ، وہ جگہ خرچ کرنے والی ٹھیک ہو۔ مثلا 10,000 روپیہ بندے کی انکم ہے اور 10,000 میں سے 8,000 وہ صحیح خرچ کرتا ہے، 2,000 میں اڑا دیتا ہے، یعنی فضول خرچی سے کہے تو یہ جو مصرف ہے اس کا خرچ کرنے کی جو جگہ ہے یہ اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کی خرچ کرنے کی جگہ ٹھیک ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، ماں پہ خرچ کرتا ہے، باپ پہ خرچ کرتا ہے، عزیز و اقربا پہ خرچ کرتا ہے، صحیح جو رشتے دار ہیں ان پہ اگر خرچ کرتا ہے، تھوڑے بھی پیسے ہونا اللہ ان میں برکت ڈال دیتا ہے۔
کہ جو بعد میں ہم رونا روتے ہیں کہ لاکھ روپیہ سیلری ہے پوری نہیں پڑتی، بھائی پوری تب پڑے گی جب خرچ کرنے والی جگہ ٹھیک ہوگی۔ اگر تو لاکھ روپیہ کما کے تیرے گھر کا خرچہ 50,000 ہے تو 50,000 تو کہاں کرتا ہے بھائی؟ سیونگ کر رہا ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، سیونگ کر رہا ہے کہ عمرے پہ جاؤں گا، یہ بھی ٹھیک ہے، اگر سیو کر رہا ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا، ٹھیک ہے، بچوں کے کسی کام ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر 50,000 بچوں پہ لگا کے تو بڑا کام کیا تو نے بھائی، 50,000 بچوں پہ لگایا، جب 50,000 باقی ہے وہ کدھر گیا؟ وہ تو نے غلط کاموں کے لیے اگر استعمال کیا ہے تو یاد رکھ، نہ تیرے اگلے 50 میں برکت ہے نہ تیرے پہلے 50 میں برکت ہے۔ 20,000 بندہ کماتا ہو اور صحیح معنی شریعت کے مطابق اسے خرچ بھی کرے، اس 20,000 کو اللہ لاکھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بالکل اللہ فرماتا ہے اس کے لیے عزت کی روزی ہے میری بارگاہ میں جو نیک اعمال بھی کرے، ایمان کلمہ پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے نیک اعمال نہیں کرتا، اگر اس کے خرچ کرنے کی جگہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں پڑ سکتی۔ بالکل یہ ذہن نشین بات ہے۔ دوسرا مقام اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے بڑی توجہ سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، کائنات میں ان سے بہتر ہے ہی کوئی۔ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، کائنات میں ان سے بہتر کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے بہترین وہ ہے جو ایمان بھی لاتے ہیں اور رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی شان کو بیان کیا۔ ابھی ہم عالم ارواح میں تھے، میں کب کی بات کرنے لگا ہوں، سرکار کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ہم ابھی عالم ارواح میں تھے، باپ کی پشت میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پڑا یہ وہ امت ہے، اس امت کے بارے میں یہ وہ امت ہے جو نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ عرض کی مالک امت بڑی سونی ہے، امت مجھے دے۔ رب کی طرف سے پتہ ہے کیا اعلان ہوا؟ فرمایا دل کا امت محمد کلیم، یہ مصطفیٰ کی امت ہے۔ آپ ابھی آئے نہیں ہیں، چرچے آپ کے پہلے ہو رہے ہیں بھائی۔ یہ امت مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر ان نے تختی کھولی، پھر پڑھا کہ یہ وہ امت ہے جو گناہ کا ارادہ کریں گے لکھا نہیں جائے گا، نیکی کا ارادہ کریں گے اللہ لکھ دے گا۔ پھر دعا کی مالک اتنی پیاری امت مجھے دے دے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہے دل کا امت محمد، پیارے کلیم یہ امت مصطفیٰ کی امت ہے۔ السلام دعائیں کرتے رہے کی طرف سے جواب ملتا رہا، امت محمد، دل کا محمد، دل کا امت، دل کا امت محمد۔ عرض کی مالک امت بڑی پیاری ہے، نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں ہے، بس یہی میں التجا کرتا ہوں مالک میں تیرا کلیم ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، مالک اتنا کرم کر دے جس کے یہ امتی ہے مجھے بھی اسی محمد کا امتی بنا۔ اچھا دعا کرتے کرتے صاحب شرف المصطفیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے۔ دعا کرتے 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 آخر میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اب تو نے یہ امت نہیں دینی، ایک اور التجا ہے۔ فرمایا اے پیارے کریم کہنا کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مالک یہ اتنی سونی امت ہے، چلو ابھی آئی نہیں ہے، کم از کم اس کی آواز ہی سنا دے۔ میں نے صاحب شرف المصطفیٰ نے لکھا ہے، شرف المصطفیٰ عربی کی کتاب ہے، اس کے اندر پڑھا ہے، پتہ ہے اس کی امت کی شان کتنی ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء بڑی شان والے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کام نہ سمجھا کریں۔ صاحب شرف المصطفیٰ لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء جتنا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے اتنا مقام محمد کی امت کے عام بندوں کو اللہ نے عطا کر دیا. وہاں ہے علماء جو تورات کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. وہاں علماء ہیں. کیا کہنا نبی پاک کی عظمت کا، مصطفیٰ کی امت کی عظمت کا کیا کہنا. وہاں علماء ہیں، تورات پڑھتے ہیں، پڑھ کے عمل کرتے ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں. یہاں میرے نبی کا امتی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے پر ریڑھی لگاتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے پر چور کی دکان چلاتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے کوئی کاروبار کرتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے عام سا بندہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھتا بھی نہیں ہے، یہ پڑھا ہوا نہیں ہے، بالکل جسے کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے. کیا کہنا نبی پاک کی رحمت للعالمین ہونے کا کہ مصطفیٰ کی امت کو حضور کی وجہ سے اتنا مقام ملا. فرمایا پیارے محبوب بنی اسرائیل میں جنہوں نے دستار پہنی ہوگی، بنی اسرائیل میں جنہوں نے پہنے ہوں گے، بنی اسرائیل میں امام ہوں گے، لوگ مساجد جائیں گے، بڑا کام ہوگا. پیارے محبوب پر جو مقام امت دیا ہے وہاں نمازیں پڑھانے والے اور یہاں پہ ریڑھی لگانے والے، وہاں پہ خطیب خطاب کرنے والے، یہاں پر چور کی دکان چلانے والے. فرمایا پیارے محبوب وہ علماء جتنا ان کو عزت دوں گا اتنی عزت تیری امت میں ریڑھی لگانے والے کو عطا کر دوں گا. آپ اپنی عزت اور شان کو سمجھے بھائی. ہاں جی ایسے عزت شان نہیں ملی. فرمایا میرا محبوب بھی آخری ہے، محبوب کے سینے میں ہونے والی کتاب بھی آخری ہے، اور محبوب کو جو امت عطا کروں گا وہ امت بھی آخری ہے. اللہ اتنا مقام عطا کر دیا اسیدے اڈے کوئی نہیں چنگے. فرمایا تمہارے اعمال نہیں دیکھتا نسبت یار دیکھتا. میں تمہارا منہ نہیں دیکھتا، میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں، اپنے پیارے محبوب کو دیکھتا ہوں. اس لیے تو تمہیں اتنی عزت عطا کر دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اتنی پیاری امت ہے ان کی آواز ہی سنا دیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جن کی آواز سننے کے لیے کلیم ترسے. پتہ ہے یہ بھی اپنے آپ کو بڑا نیمہ سمجھے. آمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے پر ہے تو امت مصطفیٰ نا. آمال میں بندے کی کوتاہی ہو سکتی ہے پر امت مصطفیٰ تو ہے نا. یہ کرم کوئی تھوڑا نہیں ہے کہ اس امت کی عظمت کا اعلان کبھی اللہ قرآن میں کرتا ہے کنتم خیر امہ، کبھی مصطفیٰ کے فرمان میں اعلان ہوتا ہے یا اللہ اتنا عزت. فرمایا ہاں ساری امتیں اگرچہ شان والی ہیں پر میرا محمد بھی لاجواب ہے، محمد کی امت بھی لاجواب ہے. مصطفیٰ کی امت جیسی کسی کی امت نہیں ہے. اب سنیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس امت کی آواز ہی سنا دے. اللہ نے فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا یا امت احمد. اللہ نے فرمایا او میرے نبی نے نوکرو ابھی ہم آئے نہیں ہیں دنیا میں بھائی، عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہم آئے نہیں ہیں. کوئی باغ کی پشت میں تھا، کوئی ماں کے رحم میں تھا، عالم ارواح میں سارے موجود تھے. جب رب نے کہا نا اے امت مصطفیٰ میرے کریم کو اپنی آواز سنا دو تو سب نے پتہ ہے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک. یا اللہ بلانا تیرا کام ہے، تیرے بلانے پہ آنا ہمارا کام ہے. عالم ارواح میں بندہ مومن کی دیکھو شان. اللہ نے کتنا مقام و رتبہ عطا فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میرے پاک نبی نے فرمایا جنت میں کچھ چوبارے اللہ نے بنائے. چوبارے یا رسول اللہ وہ کیسے ہیں؟ فرمایا جواہرات کے ساتھ ہیروں کے ساتھ سجا دی
بڑے سونے سونے مال تیار فرمائے. صحابہ کرام نے چونکہ ہمارے لیے مسائل حل فرمائے اور وہ بتاتے تھے. صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ بھی بتا دیں, یہ مسئلہ بھی بتا دیں. اصل میں ہمارے لیے انہیں آسانی فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کی یا رسول اللہ یہ بتا دیں وہ جو جنت کے چوبارے ہیں آقا بتا دیں وہ کن کے لیے بنائے گئے, وہ کن کے لیے بنائے گئے. تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا ذکر کیا, 4 لوگوں کا اسے لکھ کے یہاں پر لے جایا. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. 4 طرح کے لوگوں کا حضور نے ذکر کیا جن کے لیے اللہ نے جنت میں وہ چوبارے تیار کر رکھے ہیں. نمبر 1 حضور نے فرمایا لمن افشى السلام, جیڑا بندہ سلام پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو ہے نا وہ سلام کرنے میں بڑا جلدی کرتے ہیں. پتہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے پتہ ہے کتنا فائدہ ہے. جلدی بھی کرتے ہیں اور پہل کرتے ہیں. انہوں نے یہ بھی پتہ ہے پہل کرنے کی فائدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا نے فرمایا 4 قسم کے وہ بندے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت میں محلات تیار کر دیے, چوبارے تیار کر دیے. فرمایا پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں فرمایا لمن افشى السلام, جو سلام کو پھیلاتے ہیں, عام کرتے ہیں, زیادہ سلام کرتے ہیں. اچھا میں اس پر ایک اور بات بھی عرض کر دوں. حدیث پاک میں آتا ہے بندے پہل کیوں کرتے ہیں سلام میں, بھی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ حضور نے فرمایا سلام کرنے میں پہل کیا کرو. بریء من الکبر, جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تکبر سے اسے بچا لیتا ہے. تکبر سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ سلام میں پہل کرے. سلام میں کیا کرے جی؟ پہل کرے. اگرچہ یہ بظاہر چھوٹا سا کام ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑا ہے. حضور فرماتے ہیں بندہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 نیکیاں اس کے کھاتے میں, 30 اس کے کھاتے میں. حدیث میں آتا ہے غفر لہما. حضور فرماتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں, ابھی جدا نہیں ہوتے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے سلام کرنے والے کو بخش دیا, جواب دینے والے کو بھی بخش دیا. سلام کرنے سے کہ بندے میں آج بھی آتا ہے, تکبر دور ہوتا ہے. میں جی بہت بڑی شاعر ہوں, بھوکا نکلیا دے ہو گئی شاعر, سب گیا, پتہ کوئی نہیں ہے کسی کو, ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے بھائی. تو حضور نے فرمایا تو بڑی شے ہے, سلام کرنے میں پہل کر, یہ شے ساری ختم ہو جانا ہے. پھر تیری آجی آئے گی تو پھر تو کہے گا یار میں تو کوئی شے نہیں, میں تو بڑا گناہگار دیا بندہ, میں کوئی شے نہیں. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, وہ بیچارے بہت بڑے نیک عالم دین مفتی, بہت بڑے, اور صحیح معلوم پڑے. تقریر کرتے کہ انہوں نے کہ میں بڑا گناہگار ہوں. تقریر کے بعد سے پڑھے کہڑے کہڑے تسی گناہ کیتے ہیں دسو. بھائی اللہ دے بندے جب کوئی یہ کہتا ہے نا میں گناہگار ہوں, مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر کے آیا تو دس رہے ہیں. یہ آجزی کا طریقہ ہے, آجزی کرنے کا. مجھے بتائیں میرے آقا 70 مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار کہیں. میرے نبی سے بڑا کوئی کائنات میں نیک ہے؟ بولے بھائی. سرکار سے بڑا کوئی متقی کائنات میں ہے؟ حضور سے بڑا کوئی نمازی ہے؟ حضور سے بڑا کوئی امام ہے؟ حضور سے بڑا کوئی خطیب ہے؟ تو میرے آقا روزانہ 70 مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے بخش دے, مجھے بخش دے, مجھے بخش دے. یہ بخشش کی دعا کرنا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ کیا تو پھر دعا کر رہا ہے. بخشش کی جو دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں والا پلڑا بھی بھاری فرماتا ہے اور اسے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور اسے تکبر سے بھی رب بچا لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا گناہ ہے میں بڑا گناہگار, بات گناہ ہی بڑے کیتے ہیں حضرت صاحب نے
پیتے ہوں گے پر ضروری تو نہیں، معافی بھی تو اللہ کی بارگاہ میں ملتی ہے نا۔ سنیں بڑی توجہ کے ساتھ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا کام وہ کیا کرے؟ وہ لوگ 4 قسم کے، پہلے قسم کے لوگ وہ ہیں جو سلام کو زیادہ پھیلاتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ آقا دوسرا فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسرا کام یہ ہے کہ بندہ کھانا کھلائے۔ کیا کرے جی؟ کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی عظمت کا کام ہے۔ انہوں نے فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کرائے نا، ایک لقمے سے کروا دے، ایک پانی کے گھونٹ سے کروا دے۔ جو بندہ کسی کو ایک لقمے سے، پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرواتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کے بدلے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عظمت والی بات ہے۔ یہ دوسرا کام ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تیسرا کام یہ ہے کہ بندہ روزے رکھے، روزے رکھتا ہے، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، یہ بھی بڑا عزت والا کام ہے۔ جو یہ کام کرے گا جنت میں محل اس کے لیے تیار۔ چوتھا کام انہوں نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، حضور نے فرمایا رات کے اس پہر میں اٹھ کے اللہ کو منا جب سارے سو رہے ہوں، یعنی نماز تہجد ادا کرے، رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے۔ یہ 4 کام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ 4 کام کر لیتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے چوبارے بنا دیتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کام ایسے نہیں کر سکتے جیسے آپ نے بتایا ہے، تھوڑا سا مہربانی کر کے آسانی فرما دیں۔ اب بندے تھوڑا آسان ہوئے نا وہ 10 چڑھو، مسئلہ اوکھا بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے، سارے طریقے سرکار نے سب دسے ہوئے۔ مسئلہ کوئی آسان کر کے بتا دیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کا آسان کر دیں۔ کوئی ایسے ہیں سارا دن کام کرتے، کئی بندے ایسے ہیں کہ سارے معاملات نہیں کرتے، کئی بندے ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ جائیں سب کو سلام کریں، سلام پھیلاتے جائیں، زیادہ سے زیادہ سلام کریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے آسانی فرمائی اور ایسی آسانی فرمائی کہ ہر بندہ اب یہ کام کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا سلام کرنے کا مطلب یہ ہے ایک مسلمان کو سلام کرے، دوسرا جواب بس، ایک سلام کرے دوسرا سلام کا جواب دے۔ فرمایا جو اتنا کر لے گا نا جنت میں اس کے لیے محل۔ آقا ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا۔ آقا غریب بھی بڑے ہیں، جنہیں اپنی جوگی بڑی واقعی ہم کھانا کی کھوانا ہے انہوں نے۔ میرے نبی نے یہاں پر آسانی فرمائی اور سن کے تڑپ جائے اور مزہ ہے اس بات کا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے پتا ہے غریب بھی ہیں جو آسانی کر دیتے ہیں۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا جو بندہ کما کے آئے، دیہاڑی لگا کے آئے، گھر میں اپنے بچوں کو کھلائے، اپنی بیوی کو کھلائے، کسی اور کو کھلانے جوگا نہیں ہے، فرمایا صرف اتنا ہی کر لے، بیوی بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا لے، کھلانا اس کا کام ہے، جنت میں محل عطا کرنا رب کائنات کا کام۔ یہ کتنی بڑی آسانی کی ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صرف اتنا کر لے، ضرورت نہیں ہے اگر وہ نہیں اتنا کچھ کر سکتا، زیادہ کسی کو نہیں کھلا سکتا تو اتنا تو کر سکتا ہے نا۔ ہمارا پتہ ہے کیا ہمارے لیے المیہ یہ ہے، المیہ وہ یہ ہے، یار دوستوں میں جب ہم ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں بڑا بڑا پیر ہوں، میں بڑا بڑا عالم علی خطیب ہوں، میں بڑا بڑا ملک ہوں، ٹھیک ہے ساٹھے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہمیں پیسے ادھار پڑنے ادھار چک کے نا دوستوں کے سامنے کہتا ہے یار میری عزت رہ جائے۔ تیری عزت یہ نہیں ہے جو باہر وہ دیکھ رہے ہیں، تیری اصل میں عزت وہ ہے کہ تیری بیوی تیرا حیا کرے،
تیرے بچے کہیں ابے میرے ابے جیسا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں طریقہ کار بڑا الٹا ہو گیا ہے. ہم 4 دوستوں میں اپنا منہ رکھنے کے لیے 4 پیسے ادھارے بھی پکڑ لیتے ہیں اور وہاں جا کر بڑی عزت بناتے ہیں. بڑی عزت ہے ہماری. گھارے پا میں کاکھ نہ ہوئے باہر عزت رہ جائے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا کرے, بعد میں باہر کا حساب لگائے. اگر بندہ اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھتا ہے, بچوں کو خوش رکھتا ہے, بیوی کو خوش رکھتا ہے, یقین فرمائے اللہ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی آپ اٹھے بیٹھے ان کے ساتھ زیادہ والا کام کریں. اگر آپ گھر میں کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے تو رہنے دیں یار, فضول خرچی ضرور کرنی ہے آپ نے. اپنے گھر کو ٹائم دے, اپنے گھر بال بچوں کے ساتھ عزت محبت کے ساتھ رہیں. اصل میں یہ چیز ہے, یہ پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے یہ کیا کیا تھا, بیٹی نے کیا کیا تھا, بیوی نے کیا کیا تھا. ہمیں اپنے بچوں کے حقوق کا پتہ ہی ہوتا. یہ حدیث بات یاد آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں. حضور نے فرمایا تمہارے بچوں کے تمہارے اوپر بھی حقوق ہے. آقا کیا فرمایا, جب پیدا ہو تو نام رکھو. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, پیدا ہو تو اچھا رکھو یا رسول اللہ, اور اس کی تربیت کرو یا رسول اللہ, اور فرمایا اسے تعلیم اچھی دو یا رسول اللہ, اور جب نکاح کے قابل ہو جائے اس کی شادی کر دو. سانو انہا حقوق ہے جو ایک قدر بھی پتہ نہیں ہوتا. بس ہم یہی کہتے ہیں بچے ہماری عزت نہیں کرتے. وہ بعد میں بچے بھی شکایت کرتے ہیں ابا جی نے میرے واسطے کیتا کیجیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے والدین کی جہاں پر حقوق ہیں وہاں پر بچوں کے بھی حقوق ہیں. بھائی بچوں کے حقوق ہیں, ان کی شادی تک آپ نے کرنی ہے, تربیت بھی کرنی ہے, اچھی تعلیم بھی دینی ہے, اور بچوں کی شادی بھی خود کرنی ہے. یہ سب کچھ ماں باپ کے ذمہ ہے. اور باپ اور ماں کے بارے میں کہا گیا جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کا دل نہ دکھانا, خوف تک نہ کرنا. بچوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور بچوں کو والدین کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اطعم الطعام, جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے محل تیار کرتا ہے. اور یہ تیسرا کام میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ, کوئی بندہ ہمیشہ روزے نہیں رکھ سکتا. ایک بندے کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے. میرے نبی نے آسان کر دیا, فرمایا سال کے بعد رمضان آتا ہے, رمضان کے سارے روزے رکھو, اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھو. جو 3 روزے ہر مہینے کے روزے رکھتا ہے, ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے, وہ یوں سمجھے پورا سال اس نے روزے رکھے. چوتھا کام میرے پاک نبی نے فرمایا رات کو عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں, سر جھکاؤ, اللہ کو مناؤ, رسول اللہ کی شریعت کو اپناؤ. آقا کوئی ایسا نہیں کر سکتا, تھکا ہوتا ہے سارا دن کام کر کر کے, یا رسول اللہ کوئی اٹھ ہی نہیں سکتا. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز باجماعت پڑھے, عشاء کی باجماعت پڑھے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. انہوں نے فرمایا یہ 4 کام ہے بھائی, جو بندہ کر لے اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائے. تھوڑا سا آگے چلے, بندہ مومن کی شان بڑی ہے. بندہ مومن جب دنیا میں آیا تو دنیا میں اللہ نے اسے کتنا عزت عطا کی. حدیث پاک میں آتا ہے آج ہم نے اپنا اندرونی اور بیرونی جو حساب سے بالکل الگ کیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے بندہ جس طرح اندر ہے ویسے باہر بھی ہونا چاہیے. اس پر حدیث پاک میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے, صحابہ کا مجمع, سرکار تشریف فرمائے. میرے آقا علیہ السلام نے خطاب کرتے کرتے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا اور وہ بندہ جنتی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ وہ بندہ جنتی ہے. جنتی کہہ لو, ہو سکتا ہے اللہ دے سب کے جنت کا. حضور نے فرمایا ابھی ایک بندہ آئے گا, وہ بندہ کیا ہے؟ وہ بندہ جنتی ہے. جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھے.
صحابہ انتظار میں تھے وہ بندہ آئے اور ہم اس کی زیارت کریں جس کو سرکار نے جنتی کہا ہے۔ ویسے میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں آپ۔ جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ سے پہلے تھا یا فتح مکہ کے بعد میں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پکا جنتی ہے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کم از کم کلمہ پڑھنے والا مومن اور مسلمان کہلوانے والا دوسری رائے نہیں رکھ سکتا۔ میرے نبی کا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ پکا جنتی ہے، بس دوسری بات کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں انتظار میں تھے، بندہ آیا، انصاری صحابی تھے، مدینے میں رہنے والے۔ انصاری اسے کہتے ہیں جو ہجرت کر کے نہ آیا ہو بلکہ مدینے کا ہو۔ تو مدینے میں رہنے والا صحابی آیا اور وضو کر کے آیا اور داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا، بڑا تعجب کیا، چلیے یہ جنتی ہے۔ اچھا وہ آ کے بیٹھ گیا، جو محفل تھی وہ اختتام پذیر ہوئی، اگلا دن آیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں ہم اگلا دن جب سرکار نے خطاب شروع کیا پھر فرمایا کہ بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن کوئی بندہ پھر آ گیا، ویسے ہی صحابہ بڑے پریشان، اچھا کون سا ایسا عمل کرتا ہے۔ دوسرے دن محفل مکمل ہوئی، تیسرا دن ہوا، محفل شروع ہوئی، سرکار نے فرمایا پھر جنتی بندہ آئے گا، اور تیسرے دن بھی وہی بندہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے مجمع میں، کہتے ہیں 3 دن جب مکمل ہوئے میں 3 دن سے سن رہا تھا یہ بندہ جنتی ہے، بندہ جنتی ہے، اور وہ بھی مدینے کے تاجدار کی زبان سے۔ تو کہتے ہیں میں سن رہا تھا، بڑا تعجب ہوا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں تیسرے دن جب محفل اختتام پذیر ہوئی میں اٹھا، اس صحابی کے بارے جن کے سرکار نے کہا تھا یہ جنتی ہے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا یار میں 2-3 دن نا کوئی میرا ایسا معاملہ ہے تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ اصل میں صحابہ جو تھے نا آپس میں پیار محبت والے تھے، ہاں بغض کینہ حسد اس سے پاک تھے بالکل، صحابہ یہ چیزیں نہیں اپناتے تھے۔ کہا جی حضرت عبداللہ نے کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن کے لیے اگر اجازت دے دیں۔ کہا جی آ جائیں بسم اللہ۔ حضرت عبداللہ کو لے کر وہ انصاری صحابی جو جن کو جنتی حضور نے کہا تھا لے کر اپنے گھر میں چلے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ایک دن رات کو میں نے دیکھا، ساری رات کو بندہ سویا، رات کے کسی پہر اگر اس کی آنکھ کھلی تو وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا۔ کہتے ہیں صبح ہوتی نماز پڑھتا، دیگر معاملات کاروبار اپنا کام وغیرہ جو بھی ہے وہ کرتا، پھر رات ہوتی وہ سو جاتا، میں بھی سو جاتا۔ رات کو نہ اٹھنا، جیسے بندہ باقاعدہ اٹھتا ہے تو تہجد کے لیے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، وہ بھی کوئی چکر نہیں۔ کہتے ہیں دیکھتا رہا گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ وہ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں پریشان تھا یار، ایسا کوئی عمل بھی نہیں کرتا جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہو، تو حضور نے کس وجہ سے جنت کی بشارت دی ہے؟ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، بس میں نے سوچتے سوچتے نا میں نے جانے کا ارادہ کیا۔ اب 3 دن کے بعد جناب عبداللہ جانے لگے، جب تھوڑا سا چلے نا انصاری صاحب کو دیکھنے آئے تھے نا عبداللہ، آواز عبداللہ کے واپس۔ اب یہ بندہ 3 دن سے دیکھ رہا، وہ انصاری صحابی کہنے لگے بھائی خیریت تو ہے؟ 3 دن تو میرے پاس رہا، کوئی بات بھی نہیں کرتا، کچھ پوچھتا بھی نہیں، کچھ بتاتا بھی نہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور اصل بات یہ ہے کہ 3 دن سے سرکار کی زبان سے میں سن رہا تھا کہ تو جنتی ہے، 3 دن سے سن رہا تھا تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح، آخر کام کون سا کرتا ہے جس کی وجہ سے سرکار خود کہہ رہے ہیں تو جنتی ہے؟ میں نے تجھے دیکھا، تو نے نمازیں پڑھی، تو نے آرام کیا، تو نے اپنا کام کاج کیا جو کرنا تھا، اس کے علاوہ اور میں نے کوئی بظاہر کام نہیں کیا ہے کرتے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو وہ قاری صاحب ہی مسکرا کے کہنے لگے، انہوں نے کہا حضرت صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں بات کیا ہے، اور دس چھڈو تسی گل کیڑی جڑی وچ والی گل ہے، لیکن گل یہ بات یہ ہے اصل میں نا میں نے کبھی کسی مسلمان بھائی کے خلاف
دل میں بغض ہی نہیں رکھا. کبھی کسی مسلمان بھائی کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھا، کینہ نہیں رکھا، حسد نہیں رکھا. اور یاد رکھیں جو حسد کرتا ہے اس کا اپنا بیڑا غرق ہوتا ہے. اگلے بندے کو اور روجو لگتا ہے. جڑا کینہ رکھتا ہے وہ بھی اپنا بیڑا غرق ہوتا ہے، تے جڑا کوئی اور کر رکھتا ہے اسلامی وہ بھی اپنا بیڑا غرق. انہوں نے کہا جی گل ہے کہ کبھی میں نے کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کوئی غلط بات سوچی نہیں ہے. تو اس حضرت عبداللہ نے کہا پھر یہی بات ہے جس نے تجھے جنتی سرکار کی زبان سے بشارت بھی دلوائی اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رسول کی بارگاہ سے اعلان ہوا کہ یہ انصاری کو عام نہ سمجھنا، اس کا ظاہر بھی پاک ہے باطن بھی پاک ہے، اس لیے اللہ نے اس کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا. دیکھیں نا حضور کی بارگاہ سے کتنا اسے انعام ملا. اور پھر یہ بندہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے نا، جانے لگتا ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں، جب بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں، بندہ مومن جب جانے لگتا ہے، فرشتے کرام کاتب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جس کے وہ تو چلا گیا عالم برزخ میں. یا اللہ ہون دس اسی کریے کی آسمان میں رہ گئے تیری تسبیح بیان کریں. اللہ فرمائے گا آسمان میں بڑے ملائکہ ہیں جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں، بڑے ملائکہ ہیں. اچھا یا اللہ زمین پہ چلے جائیں، فرمایا زمین پہ بھی بڑے ہیں میری تسبیح کرنے والے. یا اللہ بس چھڑ کری. اللہ فرماتا ہے کہیں بھی نہ جاؤ، جس کے قلب پہ تمہاری ڈپٹی تھی قبر پہ چلے جاؤ. اس بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 27واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہے، لیس الانسان کی آیت تحت لکھا ہے صاحب تفسیر بدری کے اندر. انہوں نے لکھا ہے کہ کرام کاتبین جاتے ہیں بارگاہ میں اور جا کر کہتے ہیں یا اللہ اب ہم کیا کریں، ہماری جو ڈیوٹی تھی مکمل ہو گئی. میں بالکل دھیمے لہجے میں اور رک کے آرام سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، بھائی قبر پہ جانا اگر ٹھیک نہ ہوتا اللہ اکبر تو کرام کاتبین نہ آتے. اللہ اکبر. قبر پہ جانا ٹھیک نہ ہوتا، اللہ کے پاک ملائکہ نہ آتے، اور وہ آتے اپنی مرضی سے نہیں، خدا نے بھیجا ہے ان کو. کرام کاتبین دونوں کو اللہ نے بھیجا. یہ جس بندے کا مثال ہوا، میں کہتا ہوں بندہ مومن تیری شان کتنی اعلیٰ ہے، کوئی تیرے لیے فاتحہ کرنے والا نہ ہو تو کرام کاتبین کافی ہے تیرے لیے کرنے والا. اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جاؤ اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ، میری تسبیح بیان کرتے رہو، تحلیل بیان کرتے رہو، کبریائی بیان کرتے رہو. یا اللہ کب تک کرے؟ فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک جا کے اس بندے کی قبر پہ کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا بیان کرتے رہو. مالک کو ثواب کہاں کرے؟ فرمایا وہ سارے کا سارا ثواب مرنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دینا ہے. یا اللہ پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اگرچہ یہ گناہگار مرا تھا، تمہاری تسبیحات کی برکت سے اس کے نیکیوں والا پردہ ہو جائے گا بھاری. قیامت کے دن جب یہ آئے گا نیکیوں کا پردہ ہو جائے گا بھاری، تمہاری تسبیح کی وجہ سے معاف کر کے جنت. بندہ مومن بڑی شان والا ہے. حدیث قرآن مجید میں آتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو ملائکہ عرش کو اٹھاتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے ملائکہ یہ بندہ مومن کے لیے بخشش کرتے ہیں. صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں عرش کو اٹھانے والے ملائکہ ہیں، جلدی جلدی کر لیں. وہ کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے. روح البیان میں علامہ اسماعیل نے لکھا کہ وہ انسان جنات کا کتنا حصہ ہے؟ 10واں حصہ. جنات اور انسانوں کو ملا دیں تو جتنے کائنات میں
परिंदे हैं उन परिंदों का 10वां हिस्सा है। इंसान जिन्नात परिंदे सबको मिला दे, जितने पहले आसमान के मलाइका हैं उन मलाइका का 10वां हिस्सा है। अब देखिए ये तादाद कितनी बढ़ रही है। जितने पहले आसमान के मलाइका हैं, चरिंद परिंद हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं, इन सब को इकट्ठा कर लें तो जितने दूसरे आसमान के मलाइका हैं उन मलाइका का 10वां हिस्सा है। इसी तरतीब से आप चलते जाएं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें आसमान तक जितने बनते हैं ये सारे मिला लें तो जितने कुर्सी पर मुकर्रर मलाइका हैं उन मलाइका का 10वां हिस्सा ये सारे हैं। फरमाया अर्श को उठाने वाले जो मलाइका हैं, अर्श के पता कितने पर्दे अल्लामा इस्माइल ने लिखे हैं, वो कहते हैं 6 लाख पर्दे हैं अर्श के। कितने पर्दे हैं जी? 6 लाख पर्दे अर्श के हैं। तो उन पर्दों में से एक पर्दे को जो उठाने वाले हैं, सारे आसमान के मलाइका, कुर्सी वाले मलाइका, जिन्नात, इंसान, परिंद, ये जितने भी हैं ये सब इकट्ठे कर दिए जाएं, अर्श को, अर्श के एक पर्दे को जो उठाने वाले मलाइका हैं वो ज्यादा हैं, ये सारे थोड़े हैं। अर्श के एक पर्दे को उठाने वाले इतने मलाइका हैं तो 6 लाख पर्दों को उठाने वाले कितने होंगे? खुशकिस्मत है सारे मोमिन कि जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ा, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो भाई जो मलाइका अर्श को उठाते हैं उनकी तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो सारे मलाइका उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, खालिद कायनात हम सब